اس لیے میں ان تمام لوگوں کا آپ کی جانب سے، اہالیان دیوبند کی جانب سے، دارالعلوم دیوبند کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے درمیان موجود حضرت مولانا مفتی محمد منہاج صاحب کا، کہ آپ نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس پروگرام کے لیے بیک اپ سپورٹ کیا، حضرت مولانا عاصم افتخار صاحب، حضرت مولانا مرغوب صاحب، جنہوں نے اس کو مجلس کو منعقد کرنے کے لیے اور اس ڈیبیٹ کو اس جگہ تک لانے کے لیے پوری محنتیں کی، اور پوری ٹیم وحیان فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم ہے، اشرف صاحب ہے، امجد صاحب ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ہر ہیرو کا استقبال ہو، لیکن موقع اور موقع کی نزاکت یہ چاہتی ہے کہ صرف اور صرف حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی ہوں اور آپ ہوں، اور درمیان سے میں ہوں، ہٹ جاؤں۔ استقبال کریے مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی دامت برکاتہم کا، استقبال کیجئے حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی کا۔ میں بس آپ شروع کریں گے تبھی چپ ہو گے۔ الحمد لله الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، والحمد له على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ کرام، یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ میں اس وقت ازہر الہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آپ تمام طلباء کے اوپر بھی کہ آپ حضرات کو اس ادارے میں علوم شرعیہ حاصل کرنے کا اس نے موقع عطا کیا. یہ وہ ادارہ ہے جو فکر نانوتوی کا حامل ہے، اور فکر نانوتوی کے حاملین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی اشاعت اور دفاع کا خدمت انجام دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اور جو تعلیم پوری امت کو دی ہے، بلکہ پوری انسانیت کو دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک بامقصد زندگی گزاریں اور ہمارے ہر کام کے پیچھے مقصد ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے کاموں کے پیچھے ہمیں متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ان کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد صحیح معنی میں یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بن جائیں،
اور اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کریں اور اس کے دین کا دفاع کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے اندر نافعیت پیدا ہو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جس کے اندر نافعیت ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں دیتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ ڈاروینین ایولیوشن کے ماننے والوں کے نزدیک بقائے اصلح کا قانون ہے، اور جبکہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا وہ یہ ہے کہ بقائے انفع کا قانون پیش کیا، کہ اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جو زیادہ نفع بخش ہوگا، اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ لہٰذا اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اندر نافعیت کو پیدا کیا جس کے ذریعے تمام انسانوں کو نفع پہنچے، تو یاد رکھیے باقی آپ ہی رہیں گے، باقی آپ ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لہٰذا اس بات کا عزم کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم اور آپ اسلام کی حفاظت کی خدمت انجام دیں گے، اور ہر زمانے میں جتنے نئے فتنے اٹھیں کبھی ان فتنوں سے ہم مروب نہیں ہوں گے۔ جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایمان اس طرح راسخ ہو گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کا عظیم الشان نظام انہوں نے پلٹ ڈالا، لیکن کبھی اس نظام سے مرعوب نہیں ہوئے، کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا اس طرح چل رہی ہے، نبی ہمیں دوسری طرح چلا رہے، نہیں، بلکہ فخر سے بیان کیا۔ ایک شخص نے ایک صحابی رسول سے استہزان کہا، ارے تمہارے نبی کیا استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب فخر کے طور پہ کہا کہ جی ہاں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دین طہارت سے لے کر آگے تک اور ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تعلیم رکھتا ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کامل اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نماز روزہ رکھنے والے بن جائیں، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو اسلامی ہو جائے، ہم ہر چیز اسلام کے مطابق کریں، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان رہا، فضل رہا کہ اللہ نے ہم سب کو اس دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی ہم قدر کس طرح کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ اس شخص کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت ہم سے سلب کر لی جائے اور کسی اور کو دے دی جائے۔ اس ادارے میں آپ کا موجود ہونا، اس ادارے میں ہم سب کا اس وقت موجود ہونا، یہ در حقیقت اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی قدر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں داخل ہوا، مجھے یہ امید نہیں تھی، بلکہ یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی محبت آپ حضرات اپنی محبت کا اظہار میرے لیے کریں گے، چونکہ حقیقتاً میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا اور ہوں بھی نہیں، اور یہ محض اللہ کا فضل رہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس طرح دین کا کام لینا چاہے لے۔ میرے عدم استحقاق اور نااہلی کے باوجود اللہ نے یہ کام لیا، یہ ضرور میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ اور تمام مسلمانوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس دین کا دفاع کرنا، اور آپ جس زمانے میں ہو اس زمانے میں ابھرتے ہوئے فتنوں کا مقابلہ اس انداز میں کرنا جو اس زمانے کا تقاضا ہو، یہ در حقیقت ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک آ جائیں،
اور پوری تاریخ اسلامی کو آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کس طرح نشیب و فراز سے گزری ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کا پلان ہے۔ کوئی قوم اگر نشیب و فراز سے نہیں گزرے تو اس کی صلاحیتیں کبھی پختہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی صلاحیتیں کبھی قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ امت نشیب و فراز سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے تو کسی بھی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا نظام تربیت، اللہ کے نظام تربیت کا حصہ سمجھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے وہ لوگ ایمان لے آئے، صبر کرو، کام کرو۔ صرف یہ نہیں کیا کہ صبر، بلکہ کرنا ہے اور کرنا ہے۔ ہر شخص اور مصابرہ کا تعلق اجتماعیت سے ہے، یعنی خود بھی صابر بننا ہے اور صبر کی فضا کو عام کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنے والے کلمات کو عام کرنا ہے، حوصلہ شکن الفاظ نہیں کہنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ ورابطوا، اور محاذ پر ڈٹے رہو، مورچوں پر ڈٹے رہو، کبھی باطل سے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس اسباب کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، یہ دیکھو کہ تم کس رب کے ماننے والے ہو۔ وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، جس سے چاہے گا ویسا کام لے گا۔ اس رب سے استعانت کرو، اس رب سے مدد طلب کرو، اور اس بات پر ڈٹے رہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے، اور اسی دین اسلام پر ہی مریں گے، اس کے علاوہ کسی اور نظام پر نہیں مریں گے۔ ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح تفرقہ ہو اور انتشار پھیلے۔ اب کسی بھی طرح کی عصبیت ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو الگ الگ قسم کی عصبیتیں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا، چونکہ وہ عصبیتیں امت کو اور انسانوں کو متحد ہونے سے روکتی تھیں، اور سب کو کلمہ توحید پر نبی نے متحد کیا۔ اوس اور خزرج، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یثرب میں یہ جو دو قبیلے تھے آپس میں کس طرح لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیت کو ختم کیا اور کلمہ توحید پر ساری امت کو اور اہل یثرب کو متحد کیا۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دیکھ لو، ہمارے مزاج میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، جزوی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں ہم سب متفق ہیں۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں، اور ان طلباء سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت۔ ادارے کی عصبیت، اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کل ٹوٹی پھوٹی باتیں میری زبان سے کہلوا دی، محض اس کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعائیں۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی۔
अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हमें कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह का फजल, आप हजरात की दुआएं और बिलखुसूस हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तवज्जो है खास और उनकी तरबियत का नतीजा रहा कि हम इस मरहले से कामयाबी के साथ गुजर गए। हजरत मौलाना रहिमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह ताला, रहिमहुल्लाह लुग़वी एतबार से कहना सही है, अल्लाह हम सब पर रहम करें, हम सब पर रहम फरमाए। हजरत मौलाना हफिज़हुल्लाह ताला से मैंने, जो हमारे वो शख्स थे जिनके साथ मुनाजरा हुआ, जब मैंने ये इरादा किया कि उन्हें इस मुनाजरे की दावत देनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने जिन्हें फोन किया वो मुफ्ती साहब थे। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब से मैंने मशवरा किया और उनसे पूछा कि हजरत आपकी क्या राय है, क्या ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। हजरत ने हिम्मत अफजाई की और इजाजत दी कि आप जरूर ये काम करें, इंशाअल्लाह खैर होगा। और उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसल हजरत ने मेरा ताउन किया और मेरी मदद की। जो फिक्र मैं नदवतुल उलमा से लेकर आया था कि मगरिबी तहजीब के खिलाफ काम करना है, और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह की तहरीरों से जो फिक्र मुझे हासिल हुई, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह अक्सर मगरिबी तहजीब के खिलाफ लिखते थे और अक्सर ये कहते थे कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है, इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा जिंदा होते, इमाम मालिक जिंदा होते, इमाम शाफई जिंदा होते, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुमुल्लाह अजमईन जिंदा होते, तो थोड़ी देर के लिए शायद फिक्ह की तदवीन को भी रोक देते और मगरिबी तहजीब के रद पे लग जाते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल उलूम देवबंद के फारिग और मुल्क के बल्कि आलमी सतह के मारूफ स्कॉलर जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी का इंतखाब फरमाया कि वो इस महाज पर एक पूरी टीम तैयार करें। लिहाजा नदवतुल उलमा से फरागत के बाद मैंने हजरत मुफ्ती साहब के पास तहाफुतुल मलाहिदा का कोर्स किया, और ये जो 2 साला कोर्स था, दर हकीकत इस कोर्स के जरिए से ही रास्ते हमवार हुए और मुझे पता चला कि जो फिक्र मेरे अंदर है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अक्सर कहता हूं कि हजरत का एहसान मेरे ऊपर इतना ज्यादा है कि जिस तरीके से इमाम अबू यूसुफ के लिए अबू हनीफा थे, जिस तरीके से इब्ने क़य्यिम के लिए इब्ने तैमिया थे, ठीक इसी तरीके से मेरे लिए हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके फैज को आम फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए और इनकी निगरानी में हम सब को काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इन साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। क्या ही बेहतर होता कि हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब मुनाजरा कर रहे होते। तो बड़े गौर व फिक्र के बाद ये बात मेरे जहन में आई कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी को ऐसे मकाम पर फायज करना था जहां से वो ये कह सके कि भाई तुझसे तो मेरा शागिर्द ही निमट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू टू, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे।
जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया, इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है, उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे, दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, उलूम शरइया को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें, जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे, उनके नताइज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस बात पर तरगीब दिलाऊं कि अपने असातिज़ा की कदर किस तरह करनी चाहिए। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ता था तो हजरत मौलाना सईदुर रहमान अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते मैं पहनाऊं। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहां बैठ जाता था और यह सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती, उनका दर्जा लगता, मैं उन्हें जूते पहनाता। हजरत ने पूरे साल कुछ नहीं कहा। साल के आखिर में जब मैं फारिग हो रहा था, हजरत ने यह जुमला कहा कि आपने मुझे जूते पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही ले ली है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके जरिए से इस दीन का इल्म मशरिक व मगरिब में फैलाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी काम कल हुआ, ये मेरे असातिज़ा किराम की दुआओं का नतीजा है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं, कोई भी दखल नहीं। मैंने बस एक चीज की पाबंदी की कि मैं अपने असातिज़ा की बातें मानता था। अगर वो कहते थे कि बाहर ना जाओ तो मैं नहीं जाता था। अगर वो कहते थे कि इस वक्त पढ़ो तो मैं पढ़ता था। मैंने इतना ही किया है। ये उन हजरात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो चाहे काम ले ले। ये वाकया मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप हजरात जिस कीमती लम्हे से इस वक्त गुजर रहे हैं, इसकी कदर हकीकी माने में आपको उस वक्त होगी जब आप इस इदारे से फारिग होकर निकल जाएंगे। लेकिन कबल इसके कि बहुत देर हो जाए, हम और आप इस लम्हे को और इस नेमत की कदर कर लें और इसे गनीमत समझें और अपने असातिज़ा के मशवरों के मुताबिक काम करें और अपने अंदर अल्लाह से ताल्लुक कायम करें। याद रखें, बिल आखिर अल्लाह का ताल्लुक ही काम आता है, बिल आखिर इखलास ही काम आता है कि हम जो काम करें अल्लाह के लिए करें, किसी दुनियावी गरज के से ना करें। बहरहाल यह ऐसी बातें हैं जो आप हजरात मुझसे ज़्यादा जानते हैं अल्लाह के फजल से, और इन बातों को आप अपने असातिज़ा किराम से बराह रास्त सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद मैं इन हजरात की मौजूदगी में मजीद लबकुशाई की जरूरत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इतनी बातों पर ही इक्तिफा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तशरीफ़ रखिए। बहुत कीमती बातें आपने बयान फरमाई। बगैर किसी तमहीद के हमारे इस प्रोग्राम की कई कड़ियाँ थीं, हमने तमाम ख़त्म कर दी। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी साहब की तरफ से तहनीयत का पैगाम था जिसको पढ़ना था, लेकिन वक्त की किल्लत है, इसलिए वो पैगाम मैं दरख्वास्त करूँगा कि सैयद ज़हीन अहमद साहब पेश कर दें, और पढ़ने का उसका मौका नहीं है। मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर कुछ कहे आज के इस प्रोग्राम के मीर महफिल और
حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں ملحدین کے اسپیشلسٹ اور جاوید اختر کے چہرے سے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کا یہ کہنا کہ بڑے مفتی صاحب یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کا رعب اس کے اوپر کتنا پڑ رہا تھا. ہم اس مجلس میں موجود تھے اور آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پوری ڈیبیٹ میں اکثر وہ مفتی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ جو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کا رعب تھا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا. میں درخواست کروں گا بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میری گزارش ہوگی تمام حضرات سے خاموش ہو جائیں. آج میری طبیعت خراب ہے لیکن آپ کی محبت میں آیا ہوں اور 2 دن سے طبیعت ناساز چل رہی ہے, سر میں درد بھی ہے, آواز بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو آپ کی خاموشی کے اوپر میری پیغام رسانی موقوف ہے. پھر وہی دلیل توقف آ گئی. تو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. کچھ منتشر افکار ہیں, خیالات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمارے عزیزم مفتی شمائل احمد عبداللہ نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے, اسی کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گا. جو سب سے پہلی چیز ہے, ذرا خاموش ہو جائے بھائی, خاموش ہو جائیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے اساتذہ سے کتنا تعلق ہے اور ان کا آپ کے اوپر کتنا اعتماد ہے. کل جب ڈیبیٹ ہوئی تو ڈیبیٹ سے تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد میرے پاس ایک فون آیا اور یہ فون تھا دارالعلوم دیوبند کے استاذ, میرے محسن استاذ حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی صاحب کا دامت برکاتہم. وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, ہر ایک کو کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کا ایک خاص انداز ہے. تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے. میں نے کہا حضرت آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ شرح عقائد میں نے آپ سے پڑھی اور یہ حقیقت ہے. آپ نے اکثر مجھے سنا ہوگا کہ جب بھی میں نصاب پہ بات کرتا ہوں تو شرح عقائد کا ایڈورٹائز ضرور کرتا ہوں. اور شاید امام تفتازانی رحمہ اللہ کو اس وقت یہ اندازہ نہ ہوگا کہ 1000 سال کے بعد کوئی شخص اس کتاب کے تعلق سے اتنی گفتگو کر رہا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ سے لے کر یہاں تک ہر موقع پر شرح عقائد. مفتی شمائل صاحب نے ڈیبیٹ میں جو دلائل دیے ہیں, مفتی شمائل صاحب نے شرح عقائد نہیں پڑھی لیکن دلائل سارے وہی کے تھے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں. بھائی پھر گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا. اسباب, ہاں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, پھر بولنا مشکل ہو جائے گا.
تو اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ کے لیے مہیا ہیں. میں نے آج ہی کسی سے کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دلیل توقف کو, اور یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کل سے بہت مشہور ہوا ہے, کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کلب میں کبھی بطلان تسلسل کیا جائے گا اور برہان تطبیق دی جائے گی. یہ سارے کے سارے دلائل آپ اگر ہفتوں میں پڑھتے ہیں اور شرع عقائد آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب ان دلائل کو, بلکہ آپ تو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جب کہ ان دلائل کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ امتحان میں نمبر اچھے آلے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مدارس میں, دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں ہے, بہت سے مدارس میں نے یہ سنا ہے کہ اساتذہ خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کتاب بہت مشکل ہے, اب امتحان بھی آ رہا ہے, چلو بھائی ورق گردانی کر لو. تو اگر کل ہم نے ایک ایسی ڈیبیٹ میں کہ سامنے ایک ملحد تھا, ملحدوں کا بہت بڑا چہرہ تھا, اور آڈینس میں JNU کے پروفیسرز اور کہاں کہاں کے لوگ یہ سب موجود تھے, اور وہاں دلیل توقف کے جس کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تقریر دلپذیر میں لکھ دیا, یعنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی, وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے, اور بطلان تسلسل وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے. یہ تصور نہیں تھا چند سال پہلے تک کہ یہ مباحث اس لیول کے اوپر ڈسکس کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ صرف اس کو لسان قوم چاہیے. اگر لسان قوم آپ کے پاس آ جائے تو پیغام کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کا اعتماد. اس موقع پر ایک بات مجھے یاد آئی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہوں گا. میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا. دارالعلوم دیوبند سے میں نے اس سال افتاء مکمل کیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں باہر پڑھنے جاؤں گا. تو میں حضرت کے پاس ویسے ہی مشورے کے لیے پہنچ گیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جامع ازہر پڑھنے جانا چاہتا ہوں اور آپ کا مشورہ کیا ہے. تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا, انہوں نے کہا جاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں عقائد خراب ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہمیں تمہارے تعلق سے فکر نہیں ہے, تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو ہم صحیح کر دیں گے. یہ حضرت کا اعتماد تھا ایک شاگرد کے اوپر. میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی, چونکہ میرے استاد نے جو اعتماد مجھ پہ کیا تھا, اس اعتماد کی لاج رکھنی بہت ضروری ہے, اور انشاءاللہ میں لاج رکھوں گا. اور آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی اور آپ بھی اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی لاج رکھیں گے. اس ڈیبیٹ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت سے لوگ الگ الگ انداز سے اس کو ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ ہماری برادری میں, علماء کی برادری ہو, طلباء کی برادری ہو, اس میں ایک چیز کے تعلق سے جو احساس پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کلام کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ کل کی پوری ڈیبیٹ علم کلام سے متعلق تھی. ہم علم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں, اس اصطلاح سے واقف ہیں اور اس فن کی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کتابوں کا, خود ہمارے اکابر کی کتابوں کا لکھا ہوا جو ذخیرہ ہے ہم اس سے بالکل نابلد ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اکابر کس درجے کے اوپر جا کر سوچ رہے تھے. مثال کے طور پر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مرقات الطارم لحدوث العالم. اس پر ایک مقالہ بھی میں نے ابھی جو پچھلے ہفتے سیمینار ہوا تھا اس میں لکھا تھا. اس موقع پر مجھے یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کشمیری سے 1928 میں علامہ اقبال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, خط و کتابت کر رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے, مکان جس کو ہم انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں
ایک خطبہ دیا اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اس کا نام ہے غایت الامکان فی حقیقت المکان. تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر یا ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب جب میں نے کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھنا آسان نہیں تھا. علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے، لیکن چونکہ 2-4 کتابیں ادھر ادھر کی پڑھی ہوئی ہیں تو تھوڑا محنت کر کے 5-6 مرتبہ ایک صفحے کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. ایک موقع پر حضرت نے اس کتاب کے غالباً صفحہ 17 یا 18 ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں زمانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہوا بنا لا نحن به، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3-4 الفاظ انہوں نے لکھ دیے اور آگے بڑھ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کی حقیقت کیا ہے؟ اس تعلق سے گفتگو ارسطو کے زمانے سے ہو رہی ہے کہ زمانہ کیا ہے. ارسطو نے یہ کہا کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام، یعنی حرکت کو ناپنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک حقیقت مطلقہ ہے جو خارج میں موجود ہے اور قدیم ہے. یعنی زمانے کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد پھر افلاطون آیا، اس نے کہا کہ نہیں، زمانہ حقیقت مطلقہ تو ہے لیکن مخلوق ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت سے فلاسفرز آئے، حکماء یونان آئے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ماڈرن سائنس کا جو بانی ہے جس کو آئزک نیوٹن کہا جاتا ہے، اس نے ارسطو کے فلسفے کو لیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ زمانہ از این ایبسولوٹ ریالٹی. ایبسولوٹ ریالٹی کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت مطلقہ، وہی بات جو ارسطو نے کہی تھی، اور اس نے بھی زمانے کو قدیم مانا. یہاں تک کہ ایک مشہور فلاسفر ہے جو ماضی قریب میں بھی گزرا ہے، اس کا نام ہے کانٹ. کانٹ نے یہ کہا کہ زمانہ دراصل موجود ذہنی ہے، یہ ہماری ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی زمانہ ہمارے ذہن کی ساخت کا نتیجہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے تجربات کو مرتب کر سکیں، ورنہ ہم کبھی بھی اپنے تجربات سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر زمانہ نہیں ہوگا. زمانہ خارج میں موجود نہیں ہے. علامہ کشمیری رحمہ اللہ ان تمام مباحث سے واقف تھے. وہ ارسطو کے فلسفے سے واقف تھے، وہ افلاطون کے فلسفے سے واقف تھے، وہ آئزک نیوٹن کی رائے سے واقف تھے، وہ کانٹ کے فلسفے سے واقف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانٹ کے اس فلسفے کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ زمانے کے بارے میں کہ الزمان ہوا بھی لا نحن بھی ہوا بنا، کہ زمانہ ہم سے ہے، یعنی ہمارے ذہن میں ہے، وہ موجود ذہنی ہے، زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے. یہ بات مرقات الطارم میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ایک جملہ فرمایا وہ ہے کل کی ڈیبیٹ سے متعلق. حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِذًا لَا مَعْنَى لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ عبارت بظاہر جناتی ہے لیکن اس کے پیچھے وسیع مفاہیم چھپے ہوئے ہیں. کل جاوید اختر نے اپنی باری میں جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خدا اگر ہمیشہ سے ہے تو وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال آیا تھا. اب اس کا جواب کہیں اور نہیں ہے، خود علامہ کشمیری نے ان 3 الفاظ میں دے دیا. اذن لا معنی لالزام تعطل الفیض ونحوه. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ ہم سے ہے، زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی لازم نہیں آتا کہ زمانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، چونکہ زمانہ تو خارج میں ہی نہیں. اب یہ بات 3-4 الفاظ میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہے. لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان مباحث سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کتابوں سے واقف نہیں ہیں. تو جب میں یہاں طلبہ عزیز سے مخاطب ہوتا ہوں، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں علم کلام کے احیاء کے تعلق سے طلبہ کی توجہ مبذول کراؤں، اساتذہ کی توجہ مبذول کراؤں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو سبقاً درساً ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کتابیں ہم پڑھیں گے تو دنیا کے کسی بھی فورم پر جا کر ہم
گفتگو کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی تراث سے جڑیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کی چھوڑی ہوئی تحریرات سے آپ استفادہ کریں. تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ ان فورمز پر جا کر گفتگو کر سکیں گے. ایک اور بات کل کی ڈیبیٹ میں آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب ویسے عام طور سے سوال جواب ہوتا ہے اور خصوصاً جب اتنا ٹینسڈ ماحول ہو، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہم اس کمرے میں موجود تھے جہاں 200 افراد تھے اور ماحول بڑا ٹینس تھا. ابھی مفتی شمائل صاحب اپنی بات کر رہے تھے، اب یہ تھا کہ بھئی اب جاوید اختر کیا کہیں گے. وہ جاوید اختر نے اپنی بات کہی، میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مفتی شمائل کیسے اس کا جواب دیں گے، اور ٹینس ماحول، ہر ایک آدمی اس سے متاثر تھا. اب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو بات جینوسائیڈ کے اوپر آ گئی. غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر عادل ہے اور اس کی صفت عادل ہے تو پھر آخر وہ ظلم کو روا رکھے ہوئے کیوں ہے، وہ مداخلت کر کے اس ظلم کو کیوں نہیں روک دیتا. یہ بات وہاں آئی اور مفتی شمائل صاحب نے جو جواب دیا وہی حقیقی جواب ہے. جواب یہ تھا کہ اللہ تعالی الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، یعنی اس کی حکمت انلیمیٹڈ، انفینٹ، یعنی غیر محدود ہے، اور اس کا علم غیر محدود ہے. اگر آپ اس کے ایک ایک فعل، جو خود افعال اس کے غیر محدود ہیں، ایک ایک فعل کی حکمت کو جاننے کا مطالبہ کریں تو آپ خود اپنے آپ کو العلیم بنانا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. چونکہ اگر آپ کے ذہن میں تمام کی تمام غیر محدود حکمتیں آ جائیں تو علم غیر محدود ہو جائے گا اور پھر آپ بھی الحکیم ہوں گے اور آپ بھی العلیم ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو جاننا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ بچے مرتے ہیں، عورتوں کا ریپ ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں اور طرح طرح کی آفات و بلیات و مصائب آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ میں کرنا چاہوں گا. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں شروع میں ایک مبحث ذکر کیا ہے اور یہ ہے حسن اور قبح کا. بالکل شروع میں یہ مبحث آتا ہے. اس میں اشاعرہ کا جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن اور قبح نقلی ہے، عقلی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کو حسن قرار دیا، جس کا حکم دیا وہ حسن ہے، اور اللہ نے جس کام سے روکا وہ قبیح ہے، اور اللہ کے کسی بھی فعل میں اور کسی بھی کام میں قبح ممکن نہیں ہے. یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے. اب اس نقطہ نظر کو اس سوال کے اوپر فٹ کریں. جب اللہ کا کوئی بھی کام قبیح نہیں ہے، اس کا ہر کام حسن ہے، اور مالک الملک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے. آپ لبرلز کو یہ کہیں کہ بھائی تم عورتوں کو ابورشن کی اجازت دیتے ہو، کیوں؟ وہ یہ کہتے ہو کہ بھئی میرا جسم میری مرضی کا اصول ہے نا، یہ اس عورت کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے اسقاط حمل کرائے یا اسقاط حمل نہ کرائے، تم اس کو مکمل تصرف کا اختیار دیتے ہو، یہاں تک کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کی جان لینے کا اختیار دیتے ہو. یہ اختیار تم خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے مملوک نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا اس کے تصرف میں نہیں ہے؟ صاحب تصرف اور صاحب ملک اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے وہ حسن ہی حسن ہوگا. ایک مجسمہ ساز اگر مجسمہ بنانے کے بعد مجسمہ توڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ ایک تصویر بنانے والا تصویر بنانے کے بعد تصویر کو پھاڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ خدا نے اس جہاں کو بنایا ہے، سوارا ہے، یہ خدا جانے کہ وہ اس جہاں کے ساتھ کیا کرے گا. یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے جو حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا گیا ہے. یہ جو میں نے یہ سارے مباحث جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اور ڈیبیٹ سے جو کل مکالمہ ہوا ہے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام مباحث کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی کتابیں یورپ سے نہیں آئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر مفتی شمائل نے کل جوابات دیے تھے. یہ کتابیں کوئی ایسی لائبریریوں میں نہیں ملتی کہ جہاں آپ پہنچ نہ سکیں. یہ ایسی زبانوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں جس کو آپ پڑھ نہ سکیں. یہ آپ ہی کی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، آپ ہی کی بڑوں کی لکھی ہوئی ہیں، آپ ہی کے یہاں دستیاب ہے اور بہت سو کے یہاں الماری میں رکھی ہوئی بھی ہے. کام صرف اتنا کرنا ہے کہ اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، میرا صرف یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آپ اپنے اکابر کے منہج سے اور ان کی تراث سے جوڑیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کا ہر ایک شخص مفتی شمائل ہوگا. آپ میں کا ہر ایک شخص اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام لے گا. مفتی شمائل صاحب نے آخر میں ایک بات ذکر کی اور بڑی اچھی ذکر کی، اور وہ یہ کہ طرح طرح کا تعصب
مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے. ایک نئے قسم کا تعصب ہے ادارہ جاتی تعصب. مفتی اسماعیل اگر نہ بھی کہتے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کل کے بوسے نے اس تعصب کی دیوار کو ختم کر دیا تھا. یہ حقیقت ہے کہ آج اگر ایک ندوی فاضل کا دیوبند کے طلبہ استقبال کر رہے ہیں تو اگر تعصب کسی کے ذہن میں ہوتا تو یہ استقبال نہ ہو رہا ہوتا. مفتی اسماعیل صاحب آج کے دن کے ہیرو ہیں اور ندوے سے پہلے دیوبند آئے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ندوے جائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ شاید جاؤں, ابھی طے نہیں ہے, وہ خبر پہنچ جائے گی وہاں. وہ منہ سے نکل گیا, واپس لیتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. ایک اور بات میں بتا دوں کہ آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے میری یہ کوشش ہوئی کہ جاوید اختر کو ڈیبیٹ پر بلایا جائے اور بیچ میں کچھ لوگ تھے تو انہوں نے جاوید اختر سے رابطہ بھی کیا اور جاوید اختر نے حامی بھر لی کہ ہاں بھائی ڈیبیٹ کریں گے اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں مفتی صاحب کے چینل پر ہی آ جاؤں گا, میرا اپنا کوئی چینل نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی بہت زیادہ وسعت ظرفی رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری ان سے ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی ہے. میں ابھی جو حضرت والا فرما رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے, یہ بہت اہم بات تھی. تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا, لیکن پھر کسی من چلے نے اویس اقبال والی ویڈیو ان کو دکھا دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ تو بولنے ہی نہیں دیتے. پھر وہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آ رہا ہوں, وہاں ہی مفتی صاحب رہتے تو وہیں بات کر لیں گے. وہ آئے لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پائی اور گفتگو ان سے نہیں ہوئی. جب ہم پرسوں ان سے ملے, ڈیبیٹ سے ایک دن پہلے میں اور مفتی اسماعیل صاحب ان سے ملے, ان کی ٹیم سے 2-3 لوگ اور تھے, تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی وہ اویس اقبال والی ویڈیو دیکھی ہے, آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے کلام کیا ہے اور آپ نے مکمل موقع دیا ہے سامنے والے کو بولنے کا. تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے یہ کہہ کر مناظرے سے پیچھا چھڑایا تھا کہ میں بولنے نہیں دیتا, اور ابھی وہی ویڈیو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اس کے لیے رجال متعین ہوتے ہیں, اس کے لیے افراد متعین ہوتے ہیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں مفتی اسماعیل صاحب کو چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مفتی اسماعیل صاحب کو توفیق دی تھی, ان کے لیے یہ توفیق لکھی گئی تھی. اس لیے میں چاہے جتنا بھی زور لگا لیتا یہ کام ہونے والا نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہوں گا, اور میں نے مفتی صاحب سے بھی یہ کہا کہ بھائی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کام میں تھوڑا سا حصہ میرا ہو جائے. صرف اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں اور جو کچھ بھی تیاری ہو رہی ہے اس میں مشورے میں شامل ہوں. باقی ان کی اپنی محنت ہے اور یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیا اور ان میں مجھے بھی شامل کر لیا. فجزاہ اللہ احسن الجزاء. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے اکابر کی تراث کو پکڑے رکھیں, اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیں. کانٹ سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے. کانٹ کا فلسفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فلسفے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت تھانوی کے ملفوظات ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. انتباہات مفیدہ پڑھیں, اشرف الجواب پڑھیں, حجت اللہ البالغہ پڑھیں, ابقات پڑھیں جو شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ہیں, آپ ان کو پڑھیں. تو ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اسی میدان میں اس لیول پر کام کر رہے ہوں گے کہ کل آپ کے لیے استقبالیے دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا, یہ مولانا محمود صاحب نے ہم آج کی اس انجمن فکر و تحقیق کی طرف سے یہ جو آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے تو میں شکر گزار ہوں. اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی اسماعیل صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں بلایا, یاد کیا اور طلبہ کے سامنے آپ ہمیں لے کر آئے. فجزاکم اللہ خیر الجزاء.